اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندہ بن جائے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہو جائے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا شمار اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں سے ہو جائے۔ اس دنیا کے اندر ہر شخص کو کسی نہ کسی کے تقرب کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اس کے لیے حوصلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن دنیا و آخرت میں سب سے بڑا کام اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ جس شخص کو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہو جائے، پھر شاید اسے کسی اور کے تقرب کی ضرورت بھی باقی نہ رہے، اور اسی تقرب کو حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور یہی اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع ہیں، کئی اس کے اسباب ہیں، اور ہم سب خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار تو وہ ہے کہ جو اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اقرار اور استغفار کا راستہ اپناتے ہیں، اور اپنے رب سے تقرب کی امید رکھتے ہیں، اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع ہیں، اور ہر مومن شخص کو ان تمام ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی نہ کسی ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکے۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب کیا ہے؟ وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یا کوئی شخص صرف عمل صالح ہی کرتا رہے، نیک عمل کرتا رہے، اور اس کے پاس ایمان نہ ہو تو ایسے شخص کو بھی اس کا عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ وہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ نہ اپنائے، ایمان کو اور عمل صالح کو۔ یہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ ہے۔ سورہ سبا کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ فرمایا نہ ہی تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولادیں تمہیں اللہ رب العالمین کے قریب کر سکتی ہیں، مگر وہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے دگنا اجر دیا جائے گا، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ اللہ رب العالمین کی جنتوں میں اس کے بالا خانوں میں بے خوف ہو کر داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، الا من آمن وعمل صالحا۔ اور اسی طرح سورہ کہف کے آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ یہاں بھی عمل صالح کی تلقین کی ہے، اور آگے ارشاد فرمایا، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ کسی کو بھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ اور اس کا دوسرا عمل کیا ہے اللہ رب العالمین کے تقرب کا، کہ کس طرح اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوگا؟ دوسرا سبب ہے کہ کثرت سے سجدے کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا واسجد واقترب، آپ سجدہ کیجیے اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیجیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، تو میں نے ان سے سوال کیا، آپ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا تو وہ ایک مرتبہ خاموش رہے، پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا، پھر وہ خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری مرتبہ ان سے سوال کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، علیک بکثرۃ السجود للہ، فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو۔ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجۃ، اگر آپ اللہ رب العالمین کے لیے ایک بھی سجدہ کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند فرما دے گا، وحط عنک بہا خطیئۃ، اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی ایسے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے ہم اس کا تقرب حاصل کریں۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔